17 अगस्त 1988 एक C-130 طیارہ بہاولپور کے آسمان کی جانب پرواز کرتا ہے، لیکن چند ہلموں بعد زمین کی جانب تیزی سے جھکنے لگتا ہے اور پھر ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ ہر طرف دھواں، ملبہ اور خاموشی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا موڑ تھا۔ اس دھماکے نے نہ صرف ایک فوجی عامر کی زندگی کو ختم کیا بلکہ پاکستان کی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک حادثہ تھا یا ایک سوچی سمجھی سازش؟ اور یہ سازش کب تیار ہوئی؟ 1977 میں یا اس سے بھی پہلے؟ جنرل محمد ضیاء الحق ایک ایسا نام جن کے بارے میں رائے دو انتہاؤں پر بٹی ہوئی ہے۔ کچھ اسے اسلام کا سپاہی کہتے ہیں اور کچھ اسے جمہوریت کا قاتل۔ وہ شخص جو فوجی بوٹوں کے ساتھ ایوان اقتدار میں داخل ہوا اور 11 برس تک وہاں سے ہٹنے کا نام نہ لیا۔ ایک ایسا جرنیل جس نے وزیر اعظم کو پھانسی کے تختے پر پہنچایا اور پھر قرآن کے نام پر ایک ایسا نظام لانے کی کوشش کی جس کے اثرات آج بھی ہماری عدالتوں، قوانین اور معاشرے میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ افغان جنگ میں امریکہ کا اتحادی لیکن بظاہر اسلام کا محافظ، ایک طرف جہاد کے نعرے، دوسری طرف CIA کے ڈالر، ایک طرف شریعت کے قوانین، دوسری طرف سیاسی قیدیوں کو کوڑوں کی سزا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنرل ضیاء الحق ایک سادہ فوجی تھے جو حالات کے ہاتھوں طاقتور بنے، یا وہ ایک شاطر سیاستدان تھے جو ہر قدم سوچ سمجھ کر چلتے تھے؟ آج ہم اس جرنیل کی زندگی، اقتدار، فیصلوں اور اچانک موت کے گرد لپٹی ہوئی ان گتھیوں کو کھولیں گے، اور آپ فیصلہ کیجئے کہ جنرل ضیاء الحق پاکستان کے لیے مسیحا تھے یا ایک ایسا بھیانک شخص جس نے پاکستان کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا۔ کیسے ہیں مائی کیورس فیلوز؟ میں ہوں معظم علوی اور آپ دیکھ رہے ہیں معظم ان سائٹ۔ مارچ 1976 میں جنرل ٹکا خان کی ریٹائرمنٹ پر آرمی چیف کے عہدے کے لیے جنرل ضیاء الحق نسبتاً جونیئر تھے۔ بھٹو نے ضیاء کو چن کر 7 سے زائد سینئر لیفٹیننٹ جنرلز کو سپرسیڈ کیا۔ وہ جنرلز جن کو سپرسیڈ کر کے ضیاء الحق کو آرمی چیف بنایا گیا، ان میں سے ایک لیفٹیننٹ جنرل محمد اکبر خان تھے جو کہ سب سے سینئر جنرل تھے اور کور کمانڈر لاہور رہ چکے تھے۔ بھٹو انہیں سخت گیر اور اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، جبکہ بعد میں ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں میکسیکو میں بطور سفیر بھی تعینات کیا۔ پھر لیفٹیننٹ جنرل عزیز احمد خان تھے، سینیورٹی میں دوسرے نمبر پر، دفاعی سوچ کے حامل اور تجربے کار، لیکن بھٹو نے انہیں بھی ناقابل بھروسہ سمجھا۔ پھر لیفٹیننٹ جنرل عبدالمجید ملک تھے، فوج میں اچھی شہرت رکھتے تھے۔ بھٹو انہیں زیادہ خود مختار تصور کرتے تھے، یعنی کہ یہ بھی کنٹرول سے باہر ہو سکتے تھے، جبکہ بعد میں ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں مراکش میں بطور سفیر بھی مقرر کیا تھا۔ پھر لیفٹیننٹ جنرل علی اکبر تھے جو کہ اس وقت انجینئر ان چیف تھے، جو کہ بعد میں ایٹمی پروگرام کے اہم ترین جنرل بنے۔ نسبتاً کم سیاسی روابط لیکن ایک ٹیکنیکل اور مضبوط ذہن کے مالک، بھٹو نے انہیں آرمی چیف بنانے کے بجائے ایٹمی پروگرام کے لیے موزوں سمجھا۔ پھر لیفٹیننٹ جنرل عبدالرحمان اختر تھے جو کہ اس وقت DGMI تھے۔ یہ بھٹو کے نزدیک زیادہ قابل بھروسہ مگر سینیورٹی میں پیچھے تھے۔ جنرل عبدالرحمان اختر بعد میں ضیاء الحق کے قریبی اور افغان جنگ کے ماسٹر مائنڈ بنے۔ پھر سوال یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کیوں منتخب ہوئے؟ ضیاء الحق بنیادی طور پر ایک کمزور تاثر رکھتے تھے، یعنی فوج میں اندرون خانہ نہ کوئی مضبوط لابی، نہ خود وہ کوئی طاقتور شخصیت تھے۔ دوسرا، وہ انتہائی متی، خوشامدی اور غیر متنازع سمجھے گئے۔ تیسرا، بھٹو نے سمجھا کہ ضیاء غیر سیاسی رہیں گے اور ان کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے۔ چوتھا، بھٹو نے خود بھی چاپلوسی کا فن استعمال کیا۔ ضیاء الحق پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے گھروں میں جا کر وفاداری کا تاثر دیتے اور فوجی حلقوں میں خود کو ہمبل اور سافٹ سپوکن دکھاتے۔ بنیادی طور پر ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسے کمانڈر کی تلاش میں تھے جو سیاسی طور پر کم نمایاں اور ان کے لیے خطرہ نہ بنے۔ PSF فرنٹ لائن کے تاریخی خلاصے میں بھی یہی نقطہ نمایاں ہے کہ لوگوں کو لگا کہ بھٹو نے ایک ایسے آرمی چیف کا انتخاب کیا ہے جو انہیں چیلنج نہیں کرے گا۔ اس بات کی دلیل ہمیں حسین حقانی کی کتاب میں یوں ملتی ہے
کہ بھٹو نے ایک ایسے افسر کو ترجیح دی جو غالب نسلی گروہوں کے ممکنہ فوجی اتحاد کا حصہ نہ بن سکے۔ ساتھ ہی مذہبی رجحان رکھنے والا کمانڈر ان کے نزدیک کم سیاسی خطرہ تھا۔ یہ تجزیہ متنازع ضرور ہے، مگر علمی لٹریچر میں کثرت سے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ شجاع نواز کی کتاب کراس سورڈ اور دیگر علمی کام بھٹو کے وسیع سیاسی سیاق 1973 سے لے کر 1977 کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ فوج کو بطور ادارہ ری شیپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی حکمت عملی میں ایک کم خطرہ سمجھے جانے والے افسر کو اوپر لانا فٹ سمجھا گیا، مگر انجام الٹ نکلا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کی یادداشتوں بیٹریلز آف انادر کائنڈ میں یہ تاثر ملتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق واقعی حد سے زیادہ تابعدار افسر تھے اور اپنے سینئرز کو خوش کرنے میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ انہیں اکثر ایک یس مین کہا جاتا ہے۔ حسین حقانی اپنی کتاب پاکستان بٹوین موسک اینڈ ملٹری اور شجاع نواز کراس سورڈز میں لکھتے ہیں کہ ضیاء نے بھٹو کو یہ یقین دلایا کہ وہ سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اور صرف ایک پیشہ ور فوجی ہیں۔ جی حلقوں میں بھی ضیاء کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی سینئر افسران کے آگے حد سے زیادہ انکساری دکھاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض دفعہ یہ رویہ چاپلوسی کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ بھٹو نے مارچ 1976 میں جب آرمی چیف کا فیصلہ کرنا تھا تو ضیاء الحق کو چند ملاقاتوں میں پرکھا۔ ان ملاقاتوں میں ضیاء نے بڑی نرمی اور فرما برداری دکھائی۔ بعض روایات جنہیں صحافیوں اور فوجی اہلکاروں نے بھی بعد میں نقل کیا کے مطابق ضیاء بھٹو کے ساتھ کھانے پر گئے اور وہاں غیر معمولی انکساری کا مظاہرہ کیا۔ اسٹینلے وولپرٹ اپنی کتاب ذوالفقار بھٹو آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ بھٹو نے ضیاء کو آرمی چیف چننے سے پہلے انہیں قریب سے پرکھا اور ضیاء نے ہمیشہ محتاط عاجزی بھرے جملے بولے، جس سے بھٹو کو لگا کہ جنرل وفادار رہے گا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ بھٹو کو ضیاء کی یہ بات پسند آئی کہ وہ مذہبی رجحان کے حامل کم پروفائل رکھتے ہیں اور کھلے عام سیاسی باتوں سے گریز کرتے ہیں۔ بھٹو کو خدشہ یہ تھا کہ کوئی طاقتور یا آزاد منش جنرل وہ کلکلا انہیں ہٹا سکتا ہے۔ سب سے کم خطرناک آدمی کو منتخب کر کے خود کو محفوظ سمجھا، لیکن یہی فیصلہ ان کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بن گیا۔ 5 جولائی 1977 کو جب ضیاء الحق نے مارشل لاء کا نفاذ کیا تو ان کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ فوجی حکومت کو عوامی مقبولیت کیسے دی جائے۔ جواب انہیں مذہب میں ملا۔ یوں پاکستان ایک ایسے دور میں داخل ہوا جسے ہم اسلامائزیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلامی نظام کے نام پر اقدامات کیے گئے۔ اقدار کو مستحکم کرنے کے لیے جنرل ضیاء الحق نے اسلامی قانون کو نافذ کرنا شروع کیا۔ عدالتوں میں قوانین کا نفاذ شروع ہوا۔ عدالتوں میں قرآن کی تلاوت، مقدمات کے آغاز سے پہلے قرآن پڑھا جانے لگا تاکہ نظام عدل شرعی دکھائی دے۔ حدود آرڈیننس 1979 زنا، چوری، شراب نوشی اور دیگر جرائم کے لیے شرعی عدالتیں متعارف کرائی گئیں۔ کوڑے مارنے کی سزائیں عوامی مقامات پر سرعام سزائیں دی گئیں تاکہ خوف اور عبرت پیدا ہو سکے۔ نماز کے اوقات میں ٹی وی نشریات بند کرنا، قومی میڈیا کو اسلامی رنگ دیا گیا۔ اتوار کے بجائے جمعے کو سرکاری چھٹی کا دن قرار دیا گیا تاکہ ریاستی ڈھانچے کو مذہبی شکل دی جا سکے۔ زکوٰۃ کٹوتی، بینک اکاؤنٹس میں لازمی زکوٰۃ کاٹنے کا نظام نافذ کیا گیا، جس پر بڑے پیمانے پر احتجاج بھی ہوا۔ اسلامائزیشن کے اس دور نے پاکستانی معاشرے پر کئی گہرے اثرات ڈالے۔ مذہب کو سیاست کا ہتھیار بنایا گیا۔ عدالتی و تعلیمی نظام میں تضادات پیدا ہوئے۔ شدت پسندی اور فرقہ واریت نے جنم لیا۔ یہ تمام اقدامات بظاہر اسلام کے نفاذ کے لیے کیے گئے، لیکن ناقدین کا موقف یہ تھا کہ یہ اصل اسلام نہیں بلکہ سیاسی اسلام تھا۔ ایسا اسلام جو اقتدار کو جواز دیتا، عوام کو مذہبی نعرے کے ذریعے قابو میں رکھتا اور مخالفین کو غیر اسلامی قرار دے کر دبانے کا ذریعہ بنتا۔ جنرل ضیاء کے دور کے اثرات آج بھی پاکستانی معاشرے اور سیاست میں موجود ہیں۔ اسلامائزیشن نے عوامی زندگی کو بدل ڈالا، لیکن یہ تبدیلی زیادہ تر خوف، جبر اور منافقت پر مبنی تھی۔ 1979 پاکستان اور خطے کی تاریخ کا فیصلہ کن سال تھا۔ سوویت یونین کی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں تو دنیا کی نظریں اچانک پاکستان پر جم گئیں۔ افغانستان کے پہاڑ
اب عالمی طاقتوں کے ٹکراؤ کا میدان تھے اور پاکستان اس جنگ کا فرنٹ لائن اتحادی۔ جنرل ضیاء الحق نے اس صورتحال کو اپنے اقتدار کو طول دینے اور عالمی سطح پر اہمیت بڑھانے کا ایک سنہری موقع کے طور پر دیکھا۔ اسی دور میں افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جہاد کو ریاستی پالیسی کا نام دیا گیا، مدارس کو سرکاری سرپرستی ملی، مذہبی جماعتوں کو طاقت، اور یوں پاکستان میں ایک نئے مذہبی شدت پسندی کے دور نے جنم لیا۔ امریکی اور سعودی اشتراک۔ امریکہ نے افغانستان میں کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اربوں ڈالر مختص کیے۔ سعودی عرب کا سرمایہ وہی ڈالر اسلامی جہاد کے نام پر دیے گئے تاکہ مذہبی رنگ کو تقویت ملے۔ ان رقوم اور اسلحے کو افغان مجاہدین تک پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ پاکستان کی ایجنسیاں بنیں۔ یوں ایک ایسا اتحاد تشکیل پایا جس میں امریکہ کا سرمایہ، سعودی عرب کا مذہبی اثر اور پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ حکمت عملی شامل تھی۔ افغان جنگ محض ایک سرحدی تنازع نہیں بلکہ اسلام بمقابلہ کفر کے معرکے کے طور پر پیش کیا گیا۔ جمعے کے خطبات میں سوویت یونین کو اسلام کا دشمن قرار دیا گیا۔ مدارس میں جہاد فی سبیل اللہ کے بیانیے کے تحت لاکھوں نوجوانوں کی ذہن سازی ہوئی۔ نصاب میں ایسے مضامین شامل کیے گئے جن میں جنگی ترانے اور جہادی کہانیاں نمایاں تھیں۔ یہ بیانیہ اتنا طاقتور تھا، یا یوں کہہ لیں کہ ڈالر کی طاقت تھی، کہ چند ہی سالوں میں پاکستان اور افغانستان کے لاکھوں نوجوان مجاہدین کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ جنرل ضیاء الحق، جو 1977 کے مارشل لاء کے بعد بین الاقوامی تنہائی کا شکار تھے، اچانک امریکہ کے سب سے عام اتحادی بن گئے۔ وائٹ ہاؤس اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات مضبوط ہوئے۔ امریکہ نے ضیاء کی حکومت کو کھلی سپورٹ دی، حتیٰ کہ ان کے مارشل لاء اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی آنکھیں بند کر لیں۔ ضیاء کو عالمی سطح پر حیثیت ایک اسلامی مجاہد اور امریکہ کے قریبی اتحادی کے طور پر ابھری۔ جہاد کے اس بیانیے نے پاکستان کے معاشرت پر دورس اثرات ڈالے۔ مذہبی انتہا پسندی، مدارس میں اسلحہ اور جہاد کے بیانیے کے باعث شدت پسندی کی نئی لہر اٹھی۔ کلاشنکوف اور ہیروئن کلچر۔ افغان جنگ نے اسلحہ اور منشیات کو پاکستان میں عام کر دیا۔ فرقہ واریت جہاد کے بیانیے کے ساتھ ساتھ مخصوص فرقوں کو بھی نوازا گیا، جس نے اندرونی تنازعات کو جنم دیا۔ ریاستی پالیسی میں مذہب کا کردار۔ پہلی بار مذہب کو بطور ریاستی ہتھیار اتنے بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا۔ سوویت یونین کو بالآخر شکست ہوئی اور دنیا نے اسے جہاد کی کامیابی قرار دیا، لیکن یہ کامیابی دراصل ایک نئی تباہی کی بنیاد تھی۔ سوویت یونین کا انہدام ہوا اور امریکہ خطے سے نکل گیا۔ افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ پاکستان میں وہی مجاہدین شدت پسند تنظیموں میں بدل گئے جو بعد میں ریاست کے لیے نیا سردرد بن گئے۔ جنرل ضیاء کے دور میں بوئے گئے یہ بیج آج بھی ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ مذہبی انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت، اسلحہ کلچر اور ریاستی پالیسی میں مذہب کا حد سے زیادہ استعمال، یہ سب اسی جہاد کے بیانیے کے نتائج ہیں۔ افغان جہاد بظاہر سوویت یونین کے خلاف ایک کامیاب مزاحمت تھی، لیکن در حقیقت اس نے پورے خطے کو ایک ایسی آگ میں جھونک دیا جس کے شعلے آج بھی بجھنے کا نام نہیں لیتے۔ جنرل ضیاء نے اس بیانیے سے اپنے اقتدار کو طول تو دیا، لیکن پاکستان کو ایک ایسی راہ پر ڈال دیا جس کی قیمت نسل در نسل ادا کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 4 اپریل 1979 ایک ایسا سیاہ دن جو ہمیشہ ایک المیہ کی صورت میں یاد رکھا جائے گا۔ یہ وہ دن تھا جب پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے مقدمے میں پھانسی دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے تحت چلنے والے اس مقدمے اور فیصلے کو آج بھی زیادہ تر ماہرین ایک عدالتی قتل قرار دیتے ہیں۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء نے بھٹو کی حکومت کو الٹ کر مارشل لاء کے نفاذ کا اعلان کیا۔ ابتدا میں ضیاء نے کہا کہ 90 دن میں انتخاب کرائے جائیں گے، لیکن جیسے ہی بھٹو کی عوامی مقبولیت کا اندازہ ہوا، انتخابات مؤخر ہوئے۔ انتخابات مؤخر ہوتے گئے اور سیاسی انتقام کے دروازے کھل گئے۔ بھٹو پر نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ دوبارہ کھولا گیا اور اس مقدمے کو سیاسی ہتھیار بنایا گیا۔ بھٹو پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کے ذریعے نواب احمد خان قصوری کے قتل کا حکم دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی سربراہی میں مقدمہ چلا۔ مولوی مشتاق پہلے ہی بھٹو کے سخت ناقد سمجھے جاتے تھے۔
بھٹو نے ان پر تعصب کا الزام لگایا اور بینچ سے الگ ہونے کی درخواست کی، لیکن یہ درخواست مسترد کر دی گئی۔ فروری 1979 میں لاہور ہائی کورٹ نے بھٹو کو سزائے موت سنائی۔ بعد ازاں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ وہاں 4 کے مقابلے میں 3 ججوں نے سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا، یعنی بھٹو کی زندگی اور موت کے فیصلے میں صرف 1 ووٹ کا فرق تھا۔ ان کی اپیل براہ راست جنرل ضیاء الحق کے پاس پہنچی۔ دنیا بھر کے رہنماؤں حتیٰ کہ اسلامی ممالک کے بادشاہوں نے بھٹو کی جان بخشی کی اپیل کی، لیکن ضیاء الحق نے سب کو نظر انداز کر کے فیصلہ برقرار رکھا۔ ناقدین کے مطابق ضیاء بھٹو کی سیاسی مقبولیت اور ان کی ممکنہ واپسی سے خوفزدہ تھے۔ بھٹو کو زندہ چھوڑنا ان کے اقتدار کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے مقدمے کو اپنی طاقت کے استحکام کے لیے استعمال کیا۔ 4 اپریل 1979 کی صبح راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی دینے کا عمل انتہائی خفیہ رکھا گیا۔ بھٹو کے اہل خانہ کو آخری ملاقات کی اجازت دی گئی، لیکن بھٹو کی لاش بھی سخت سیکیورٹی میں گڑھی خدا بخش بھیجی گئی۔ بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو نے بعد میں اسے قتل قرار دیا۔ دراصل ریاستی طاقت کے ذریعے ایک سیاسی انتقام تھا۔ پاکستان کے اندر خوف اور خاموشی کا ماحول چھا گیا۔ سیاسی سرگرمیوں پر مارشل لاء کی سختیاں پہلے ہی عائد تھیں، اس لیے عوامی سطح پر بڑے احتجاج کی اجازت نہ مل سکی۔ لیکن دنیا بھر میں اس فیصلے پر سخت رد عمل آیا۔ کئی عالمی ماہرین قانون نے اس مقدمے کو انصاف کے تقاضوں کے خلاف قرار دیا۔ تاریخ میں بھی یہ مقدمہ ایک جوڈیشل مرڈر یعنی عدالتی قتل کے نام پر درج ہو گیا۔ بھٹو کی پھانسی نے پاکستان کی سیاست اور معاشرے پر گہرے اثرات ڈالے۔ بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے بعد میں پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی، لیکن بھٹو کی پھانسی نے ایک مستقل مظلومیت کا بیانیہ پیدا کیا جس نے پارٹی کو طاقتور رکھا۔ یہ مقدمہ ہمیشہ پاکستان کی عدلیہ کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان رہے گا۔ بھٹو کی پھانسی نے ضیاء الحق کو وقتی طور پر مضبوط کر دیا، لیکن تاریخ میں انہیں ہمیشہ ایک متنازع حکمران کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ عوام کے ذہنوں میں یہ تاثر بیٹھ گیا کہ اقتدار کے کھیل میں قانون اور انصاف کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ اس حقیقت کی علامت ہے کہ طاقت کے کھیل میں جب عدالتیں اور سیاست دونوں دو پر لگ جائیں تو تاریخ ایک ایسا زخم کھاتی ہے جو نسلوں تک بھر نہیں پاتا۔ 17 اگست 1988 کی دوپہر پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا لمحہ ثابت ہوئی جس نے نہ صرف ملکی سیاست کو جھنجھوڑ دیا بلکہ عالمی سیاست میں بھی ہلچل مچا دی۔ اس دن پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق بہاولپور سے ایک C-130 پر سوار ہوئے۔ ان کے ساتھ امریکی سفیر آرنلڈ رافیل، امریکی جنرل ہیبرٹ واسوم اور کئی اعلیٰ فوجی افسران موجود تھے، لیکن چند ہی منٹ بعد یہ طیارہ زمین سے ٹکرا کر شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ جہاز میں موجود سب افراد ہلاک ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق بہاولپور میں ایک فوجی مشق ضرب مومن کا معائنہ کر رہے تھے۔ تقریب کے بعد وہ اپنے رفقا کے ہمراہ امریکی ساختہ C-130 طیارے میں سوار ہوئے۔ ٹیک آف کے بعد طیارے نے چند منٹ کی ہی پرواز کی تھی کہ اچانک وہ بے قابو ہو کر زمین کی طرف جھپٹا اور بہاولپور کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ لاشوں کی شناخت تقریباً ناممکن ہو گئی۔ حادثے کے فوری بعد فوج اور حکومت نے تحقیقات شروع کی، کئی کمیشن بنے، بیرونی ماہرین بھی شامل کیے گئے، لیکن نتیجہ واضح نہ نکل سکا۔ ایک رائے یہ تھی کہ یہ ٹیکنیکل خرابی تھی، یعنی طیارے کے کنٹرول سسٹم میں مسئلہ آیا۔ دوسری تحقیقاتی لائن نے کہا کہ جہاز میں بارودی مواد یا بم نصب کیا گیا تھا جس نے اسے فضا میں ہی غیر مستحکم کر دیا۔ تیسری اور سب سے مشہور تھیوری یہ تھی کہ جہاز کے اندر گیس یا زہر چھوڑا گیا جس سے پائلٹ اور عملہ بے ہوش ہو گئے اور طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، لیکن ان سب ممکنات کے باوجود کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہ آ سکا۔ ضیاء الحق کی موت پر آج بھی کئی سوالات اٹھتے ہیں اور مختلف سازشی تھیوریاں گردش میں ہیں۔ کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ امریکہ جو ضیاء کے دور میں افغان جہاد کا بڑا حامی تھا، ضیاء کی پالیسیاں یا ایٹمی پروگرام پر اختلاف کی وجہ سے ان سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت جو افغانستان میں ضیاء کی پالیسیوں سے سخت ناراض تھا، اس حادثے کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ ایک اور رائے یہ بھی ہے
کہ پاکستان فوج کے اندر ہی کچھ حلقے ضیاء کی طویل حکمرانی اور آمرانہ انداز سے تنگ تھے، اور اس حادثے کو اندرونی سازش کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ ضیاء الحق کی موت کے بعد پاکستان ایک بڑے سیاسی خلا میں چلا گیا۔ اس وقت ملک میں عام انتخابات قریب تھے اور ضیاء کی موت نے طاقت کا وزن یکدم بدل دیا۔ غلام اسحاق خان نے بطور قائم مقام صدر حلف اٹھایا۔ فوج کے نئے سربراہ جنرل مرزا اسلم بیگ بنے۔ ضیاء کی اچانک رخصتی نے پیپلز پارٹی کو نئی جان بخش دی اور 1988 کے انتخابات میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ یوں ضیاء کی 11 سالہ آمریت کے بعد پاکستان ایک بار پھر جمہوریت کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن ضیاء الحق کی موت آج بھی ہماری تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو سوالیہ نشانوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیا یہ صرف ایک حادثہ تھا یا باقاعدہ سازش؟ کس نے فائدہ اٹھایا اور سب سے اہم، سچ کیوں چھپایا گیا؟ یہ راز آج تک نہیں کھلا۔ حادثے کے بعد ضیاء کو اسلام آباد میں دفنایا گیا، لیکن ان کی موت کے گرد چھائے شکوک و شبہات آج بھی بحث و تحقیق کا موضوع ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کی آخری پرواز ایک ایسا معمہ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایک گتھی کی طرح یاد رہے گی۔ ان کا اقتدار، ان کی پالیسیاں اور پھر ان کی اچانک موت، سب مل کر ایک ایسا سلسلہ بناتے ہیں جس نے پاکستان کی سیاست، معاشرت اور تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے۔ شاید وقت اور نئی دستاویزات کبھی اس راز کو کھول دیں، لیکن آج تک یہ حقیقت ایک پردے کے پیچھے ہے، ایک ایسا پردہ جسے تاریخ کے صفحات نے کبھی مکمل طور پر ہٹنے نہیں دیا۔ 17 اگست 1988 کو ایک C-130 کے ملبے میں ضیاء الحق دفن ہوئے، مگر ان کی سیاست، قانون سازی اور بیانیہ آج بھی پاکستان کی ریاست اور سماج کے اندر سانس لیتا ہے۔ ضیائی دور کی اصل میراث چند برسوں کی حکمرانی نہیں، بلکہ وہ دیر پا ڈھانچے ہیں جو سیاست، معیشت، عدلیہ، نصاب، مذہب اور سیکیورٹی پر اثر انداز ہوئے۔ اسی کی ایک شکل 8ویں ترمیم 1985 تھی، جس سے صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار 58(2) ملا، جس سے 1988 اور 1993 کے منتخب جمہوری حکومتیں بار بار برطرف ہوئیں، لیکن 2010 میں پیپلز پارٹی کے دور میں صدر آصف علی زرداری نے یہ اختیارات پارلیمنٹ کو واپس کر دیے، جو کہ ایک خوش آئین عمل تھا۔ آرٹیکل 2A قرارداد مقاصد کو آئین کا مستقل حصہ بنا کر ریاستی تشخص کو مذہبی حوالوں سے باندھ دیا گیا۔ آئین کے آرٹیکلز 62 اور 63 کی سخت شرائط صادق اور امین جیسی مبہم اہلیتیں سیاست اور عدلیہ کے درمیان مستقل کھینچا تانی کی بنیاد بنی۔ وفاقی شرعی عدالت، قانون سازی پر مذہبی نگرانی کا ادارہ، جس کے فیصلوں نے کئی قوانین کی سمت متعین کی۔ حدود آرڈیننس، قانون شہادت اور 295C فوجداری قانون میں مذہبی دفعات، جس کی سماجی و قانونی حیثیت آج بھی زیر بحث ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئینی ڈھانچے میں طاقت عمودی طور پر تقسیم ہوئی۔ منتخب ادارے کمزور اور غیر منتخب مراکز، صدارت، اسٹیبلشمنٹ، عدالتی و توسیعی اختیارات مضبوط ہوئے۔ 1985 میں ضیاء کے غیر جماعتی انتخابات سیاست کو پارٹی لیس بنا کر مقامی اثر و رسوخ اور اسٹیبلشمنٹ کی انجینئرنگ کے دروازے کھولے گئے۔ بدعدالتی ماڈل 1979 اوپر کے درجے کمزور رکھ کر نچلی سطح کے غیر جماعتی نمائندوں کے ذریعے مرکزیت کو سیاسی جواز دیا۔ اختیارات نیچے منتقل ہو تو گئے، لیکن کنٹرول اوپر رہا۔ سیاسی انجینئرنگ کی روایت، انتخابی اتحاد بنوانا اور توڑنا، سیاسی مقدمات اور قابل قبول دیانت کا فروغ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیاستدان آپس میں باہم الجھنے لگے اور اصل اقتدار انتخابی مینڈیٹ سے کہیں اور GHQ کے گیٹ نمبر 4 پر متعین ہونے لگا۔ کورانہ تنظیمیں، 80 کی دہائی میں پیدا ہونے والا تشدد آج تک پالیسی، امن و امان اور سفارتکاری کو متاثر کرتا ہے۔ ہماری اندرونی امن و امان ایک دائمی چیلنج ہے اور ہماری خارجہ پالیسی سیکیورٹی لینز میں قید ہے۔ سینسرشپ، کوڑے مقدمات، صحافت پر جبر نے خود سینسرشپ کو ایک ادارہ بنا دیا۔ سرکاری بیانیہ بطور حقیقت، PTV ریڈیو کے یک طرفہ پیغام نے متبادل سچ کی گنجائش
کم کر یہ عادت آج نجی میڈیا کے دور میں بھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی۔ امریکی اور خلیج فنڈنگ، ترسیلات اور جنگی معیشت نے وقتی ریلیف تو دیا، لیکن ملک کی مجموعی پیداوار اور اصلاحات مؤخر رہے۔ ضیاء کے حامیوں کا موقف ہے کہ سوویت یونین کے توسیع پسندی کے خلاف ضیاء الحق اور فوج نے ایک فرنٹ لائن کا رول ادا کیا۔ قومی سلامتی کی حفاظت اور مذہبی تشخص کے ذریعے قومی یکجہتی، نظم و نسق اور بدعنوانی کے خلاف سخت موقف اپنایا اور اقدامات کیے، جبکہ ناقدین کا موقف ہے کہ ضیاء الحق نے آئین کی روح کو کمزور کیا، جمہوریت کو بے معنی اور طاقت کا مرکز غیر منتخب ہاتھوں میں آ گیا۔ مذہبی قانون سازی سے انتہا پسندی، فرقہ واریت اور سماجی تقسیم کو دوام ملا۔ افغان جہاد کی پالیسی کے دیرپا سیکیورٹی، سفارتی اور معاشرتی نقصانات ہوئے۔ پاکستان کی سیاست میں بار بار ہونے والی مداخلتوں، مذہبی و سیاسی تقسیم، نصاب اور بیانیوں کی کھینچتانی، یہ سب ضیائی میراث کے مختلف چہرے ہیں۔ کچھ تبدیلیاں واپس ہوئیں، مثلاً جمعے کی چھٹی، ڈھانچے جوں کے توں ہیں، آئین میں 2A، شرعی عدالت، فوجداری قانون کی مذہبی دفعات، سیاسی انجینئرنگ کی روایت اور خوفزدہ مذہبی کلچر۔ ضیاء الحق کے حامی کہتے ہیں کہ انہوں نے ملک کی نظریاتی سمت کا تعین کیا، اسلامی تشخص کو ابھارا اور فوج کو مضبوط بنایا۔ اگر کسوٹی قلیل مدتی اسٹریٹجک کامیابی ہے تو ضیاء کے حامی سرخرو نظر آتے ہیں، مگر مخالفین کے نزدیک یہ وہ شخص تھے جنہوں نے جمہوریت کو ختم، معاشرت کو تقسیم اور انتہا پسندی کو فروغ دیا۔ اور اگر معیار آئینی جمہوریت، شہری حقوق اور دیرپا امن ہے تو ناقدین کا مقدمہ بھاری ہے۔ حقیقت شاید ان دونوں کے بیچ میں کہیں موجود ہے، مگر یہ طے ہے کہ ضیاء کی میراث پاکستان کے سیاسی و سماجی سفر کا ایک ایسا موڑ ہے جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں، کیونکہ ضیاء الحق کی موت کے بعد بھی ان کا اثر ختم نہ ہوا۔ ان کے لائے ہوئے قوانین، مذہبی بیانیاں اور طاقت کی وہ سیاست آج بھی پاکستان کی سیاست اور معاشرت کو متاثر کرتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہم کون سا پاکستان چاہتے ہیں؟ جواب اسی دن متفق کا ہوگا جب ہم ضیائی میراث کو نہ شیطان بنا کر دیکھیں بلکہ ایک سخت سبق جس سے سیکھ کر آئندہ کے ادارے، قوانین اور بیانیاں قائم کیے جائیں۔ تبھی پس منظر میں دیکھتا جدید پاکستان کا مستقبل بنے گا، ماضی کی گونج نہیں۔ وہ ہیرو تھے یا ویلن، فیصلہ آپ کریں۔